بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دو شخصیتیں اس وقت اس کے لیے زیادہ موزوں ترین شخصیتیں تھیں، ایک جناب حیدر کرار اور ایک جناب صدیق اکبر کی ذات پاک۔ وفاؤں تک جہاں کا تعلق ہے، وفا کسی میں بھی کمی نہیں تھی۔ بے شک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ چونکہ ایرسٹوکریسی میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہ چکے تھے، قتلوں کے فیصلے، قصاص کے فیصلے، سیاسی تدبر، سیاسی شعور، معاملات کے بارے میں تجربہ، یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بجا طور پر بہت بہتر تھا، اس لحاظ سے یہ بھی فٹ تھے۔ لیکن راستہ خطرہ کی بات تھی، اس میں لڑنے جھگڑنے کی بات تھی، اس پر سارا عالم اسلام متفق ہے کہ جو جہاد سیفی میں اور جہاد سنانی میں، نیزے کے ساتھ جہاد کرنے میں، تلوار کے ساتھ جہاد کرنے میں، صدیق حضرت حیدر کرار کا ثانی نہ اس امت میں کوئی ہے نہ پہلی امت میں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے اپنے فتاوی عزیزیہ کے اندر باب خلافت کے اندر لکھا ہے کہ 6 صفتیں ایسی ہیں حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم میں کہ ان کا ثانی کوئی نہیں، یہ من کل الوجوہ افضل ہے بمے حضرت حیدر کرار کے۔ اور حضرت حیدر کرار کے اندر 6 صفتیں ایسی ہیں جن میں وہ بمے صدیق اکبر کے، بمے فاروق اعظم کے، بمے پوری امت کے سب سے افضل ہے۔ ان میں ایک جہاد سیفی ہے اور ایک جہاد سنانی، یعنی تلوار سے جہاد کرنا اور نیزے سے جہاد کرنا۔ آپ تلوار کے جہاد کے بارے میں ایک بات یادگاری ہے، اگر وہ آپ ذہن میں رکھیں تو شاید کبھی نہ بھول سکیں۔ احزاب کی جنگ ہے اور عمر ابن عبد ود میدان میں آ کے للکارتا ہے کہ کون ہے جو جنت میں جلدی جانا چاہتا ہے؟ تنزن کہتا ہے جنہیں میں اسے مار ڈالوں تو وہ جنت میں چلا جائے۔ اب تمام بڑے بڑے سورمے اور جان فروش سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، یہ سرکار بہتر جان سکتے کون کس کام کے لیے فٹ ہے۔ ہر آدمی ہر کام کے لیے فٹ نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے نا علی، علی کہاں ہے؟ معلوم ہوا پہلوانوں کا جوڑ ہے، عمر ابن عبد ود ہے، 7 من کا گرز مارتا ہے، گھوڑے پر سوار ہے، گھوڑا بھی ہاتھی کی برادری کا گھوڑا ہے، جسے وہ آدمی بھی اٹھایا ہوا ہے، 7 من کا گرز بھی اٹھایا ہوا ہے، اور وہ للکار رہا ہے، اور ہے بھی اتنا زور والا چست چابک گھوڑا ہے کہ غار خندق پر سے اس کو کدا کے پیر لے آیا، خندق کو عبور نہیں کیا جا سکتا تھا، پیچھے سے دوڑا کے لایا، اتنا دلیر آدمی ہے کہ پار کر کے غار کو، اور جناب حیدر کرار کے اکھاڑے میں بدر کے میدان میں بھاگا تھا، دب دبا کے بھاگا تھا، اور وہ منظر سرکار نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، کہا اس کام کے لیے فٹ علی ہے۔ اینا علی، علی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا حضرت حیدر کرار اس طرح تلوار کو فضا میں لہرا کے اس طرح زمین پہ رکھ کے کہتے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ادا ہوئی ہوگی، کیا ٹیکنیکل وے ہے، کیا آداب سپاہ گری ہے کہ آپ نے فضا میں 3 مرتبہ ایک آن میں تلوار کو لہرا کے زمین پہ ٹیک کے کہا۔ یہ جیسے فوجی کاشن ہوتے ہیں، کاشن کا کاشن کے ساتھ جواب ہوتا ہے، کہتے لبیک یا رسول اللہ، بندہ حاضر ہے۔ ان کا یہ آدمی للکار رہا ہے، ان کا لو اس کا حساب کرتے۔ جناب حیدر کرار آگے بڑھے، کمبے مکے دے کفار یہ چل گئی حیدر دی تلوار۔ اب کون ہم چشمی کرے؟ انہوں نے کہا میں تمہیں نہیں مارنا چاہتا۔ انہوں نے کہا بے ایمان میں جو تجھے مارنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کر وار۔ انہوں نے کہا علی پیری وار کر گیا تو تیری بہنیں مرسی یہ پڑھیں گی کہ تو وار نہیں کر پایا، پہلی وار تو کر لے۔ میری تاریخی یادگار ہے، میں آگے بدر میں ہی لڑا تھا، احد کے میدان میں جو سرکار دو عالم علیہ السلام کے گردا گرد سائے کی طرح گھومتا تھا اور کسی دشمن کو وار نہیں کرنے دیا، میں وہ علی ہوں، مجھے جانتے ہو تم۔ میرے نعرے لگے تھے آسمانی قدسیوں میں۔ ذخائر عقبہ کے اندر سید محب الدین صبری نے ذخائر عقبہ کے اندر کہا پہلا نعرہ علی کا لگا ہے۔ آج علی کا نعرہ جو ہے وہ شجر ممنوع بن گیا ہوا ہے، لیکن یہ قیامت میں بات کھلے گی، حضور کی بارگاہ میں جس کے نعرے لگے وہ صرف علی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ وہ صرف علی ہے۔
ذخائر عقبہ کے اندر یہ بات موجود ہے. پہلی مرتبہ حضرت حیدر کرار کا نعرہ رضوان نے لگایا ہے، داروغہ جنت نے. ابھی داروغہ جنت نے کیوں نعرہ لگایا؟ یہ مالک جس کا نام ہے داروغہ جہنم ہے وہ کیوں نہیں آیا؟ کہا دراصل اس کی جاب نہیں ہے، اس کا سبجیکٹ نہیں ہے، یہ سبجیکٹ میرا ہے. کہا آپ کا سبجیکٹ کس طرح ہے؟ کہا دراصل بہت ساری ایسی مولانا برادری ہوگی جو کئی آنے بہانے کر کے امیگریشن کو پاس کر کے آ جائے گی. جب وہاں پہنچیں گے اس جگہ حضرت امام الحج مکی رحمۃ اللہ علیہ نے سوائے مورکا کے اندر جہاں وہ 13 آیات لکھی ہیں کہ آل بیت کے حق میں نازل ہوئی ہیں، ان میں ایک آیت یہ ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. انہیں روکو روکو روکو، ان سے ایک بات پوچھنی ہے. بھائی کیا بات کوئی نہیں پوچھنی، ہم امیگریشن پاس کر کے آ گئے. ان کا نہیں، ایک آخری امتحان بھی ہے. وہ کیا؟ مسئولون عن حب علی، ان سے پوچھا جائے گا جناب حیدر کرار کے بارے میں تمہارا کیا موقف ہوگا، ان کے بارے میں کیا جان، وہ منظر دیکھنے والا ہوگا. تو حضرت رضوان داروغہ جنت ادھر بدر میں آئے کہ میں ان کو پہچانوں جو علی کو علی کہتے ہیں، جو بغض علی رکھتے ہیں، میں ان کو بھی پہچانوں. اس وجہ سے یہ نعرہ حضرت رضوان کا ہے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. 5 نعرے 45 لاکھ نعرہ حیدری. عرض ہے کہ جناب حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ عنہ کی تلوار کا وار، وہ ہجرت کی رات تلوار والا بندہ چاہیے تھا نا، ان کو کس عذر سے چھوڑ کے وہ میں عرض کرتا ہوں. اب جناب حضرت حیدر کرار نے آگے بڑھ کے انہوں نے کہا پہلا وار کر لو جو کرنی ہے. تم مجھے جانتے تو تم ہو، میں وہی ہوں جس کے آگے بھاگے تھے تم بدر کے میدان میں، میں وہی علی ہوں. اس وقت میں چھوٹا تھا، بڑا ہو آیا ہوں. اس وقت 22 برس کچھ مہینے کی عمر تھی. اس کم عمری میں بڑے پرانے جنگجو کے ساتھ پیچھا پڑ گیا، مگر جناب حیدر کرار نے پوری مستعدی کے ساتھ، پوری آمادگی کے ساتھ للکارا، کہا کرو جو کر سکتے ہو. اس نے وار کیا، مولا مرتضیٰ نے بائیں ہاتھ کی ڈھال پہ اس کو لے لیا. اب دوسرے وار کے لیے سنبھلنا چاہتا ہے، وہ گھوڑے پر ہے. حیدر کرار پا پیادہ ہیں، جمپ کر کے ایک تلوار ماری، ہیلمٹ کھل گیا، لوہے کی ٹوپی وہ کھل گئی، کھوپری کو لگی، کھوپری کے 2 ٹکڑے ہو گئی، باڈی کو لگی، باڈی 2 ٹکڑے ہو گئی، زین کو لگی، زین 2 ٹکڑے ہو گئی، گھوڑے کو لگی، گھوڑا 2 ٹکڑے ہو گیا. اور وہ جبل صلہ میں وہ تلوار چلی گئی. وہ شگاف میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مدینہ طیبہ میں. موجودہ وقت میں ان بدعقیدہ لوگوں نے اس کو ختم کیا ہے. اس وقت جس وقت میں سن 71-72 میں وہاں تھا تو میں نے اپنی آنکھوں سے وہ دیکھا ہے. وہ شگاف جو جناب حیدر کرار کی تلوار کا شگاف تھا وہ موجود تھا. اس کا مطلب یہ کہ جناب حیدر کی تلوار، حیدر کرار کی تلوار نے بیڑے پار کر کے رکھ دیے. اور سرکار فرمایا ضربت علی یوم خندق افضل من عبادات امتی الی یوم القیامہ. علی کی ایک وار، علی کا ایک وار میری جو آج کی تاریخ حضرت حیدر کرار نے وار کیا ہے، یہ ایک ترازو پر رکھا جائے، پوری امت کے اعمال ایک ترازو پر قیامت تک رکھے جائیں تو علی کا ایک وار وزنی ہے. فخر اسلام،